बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की माग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह हजरत को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बयान का उन्वान है नियत और अमल। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। वो अकबर इलाहाबादी ने अपने जमाने में कहा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई जाकर थाने में कि अकबर खुदा को याद करता है। इस जमाने में खुदा को याद करना जुर्म हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना जुर्म बन गया। इस कदर कबर परस्ती, बुत परस्ती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक आरम की मिलने का पता तैयब इस्माइल गाड़ी सेंटर मस्जिद व बाईपास चौक बाहरपुर रोड मुल्तान। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा फरमाया, फिर उसकी जरूरियात को पूरा फरमाया। इंसान की जरूरत और हाजत दो किस्म की हैं, क्योंकि इंसान दो चीजों से मुरक्कब है। एक इसमें जान है, बदन है, आज़ा है, हाथ पांव है, आंख नाक कान है, अल्लाह। और दूसरी इससे ज्यादा कीमती दूसरी एक चीज इस बदन से ज्यादा कीमती, वो इसमें रूह है जिसकी असल कीमत पड़ती है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि जब रूह निकल जाती है अपने प्यारे को हम उठाकर गड्ढे में फेंक आते हैं। आंख मौजूद है, शक्ल है, सूरत है, हाथ है, पैर है, बदन है, सब कुछ है, ढांचा आदमी का सामना है, लेकिन घर वाले रोते हैं कि खत्म हो गया। अरे भी कैसे खत्म हो गया कि जी रूह निकल गई। तो मालूम ये हुआ कि असल कीमती शय रूह है। रूह के बगैर बदन बेकार, जिस्म बेकार, आज़ा बेकार, शक्ल सूरत बेकार। बेकार समझते हैं जभी तो घर वाले फेंक के आते हैं, वरना बेगम को कब्र के गड्ढे में कौन फेंके, लख्ते जिगर को कौन फेंके, प्यारी वालदा के ऊपर मिट्टी कौन डाले। वो महबूबा और वो बेगम जिसके चेहरे पे कभी गर्द का दाग देखना गवारा नहीं किया, धड़ाधड़ मिट्टी कौन डाले। तो मैंने अर्ज किया कि आदमी की जरूरत भी इंसान दो चीजों से मुरक्कब है। एक इसमें बदन है, आज़ा है, और एक इसके अंदर रूह है। जब रूह होती है तो इसकी कीमत पड़ती है। ये किसी का अब्बा होता है, किसी की अम्मा होती है, किसी की बेगम होती है, किसी का शोहर होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का नौकर की होता है, कोई सरदार होता है। जब रूह निकल जाए तो कुछ भी नहीं रहता। तो जरूरत भी दो किस्म की है, एक बदन की जरूरत है और एक रूह की जरूरत है। बदन की जरूरत है रोटी, खाना ना मिले तो आदमी तंग हो जाता, भूख लगती है पेट में, पानी ना मिले तो प्यास लगती है।
ठंड ना मिले तो गर्मी लगती है, ठंडी में अगर गर्मी मुयस्सर ना आए तो ठंडी सताती है। ये आदमी के बदन की जरूरत है। पानी है, सूरज है, हवा है, मकान है, दुकान है, कारोबार है, तख्ते शहनशाही है, सल्तनत है, ये सारी की सारी आदमी की बदन की, जिस्म की जरूरत है। जब बदन की इतनी सारी जरूरतें हैं और हाजात हैं, तो रूह की जो असल चीज है, जो कीमती शय है, एक और तरीके से मैं आपको बात समझाऊं। हमारी अरबी जुबान में ज़रफ कहते हैं बर्तन को, फां को, और मजरूफ कहते हैं उस चीज को जो अंदर डाली जाए। जैसे शीशी ज़रफ है, अंदर का तेल मजरूफ है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कीमत बाहर की नहीं लगती, अंदर की चीज की कीमत लगती है। बोतल है, खाली बोतल की कीमत 8 आने, उसमें शरबत बनाकर भर दो तो कीमत 20 रुपए, उसमें तेल भर दो तो 15 रुपए, और अगर इसी शीशी में कोई आला दर्जे की कीमियाई दवा भर दो तो हजारों रुपए, और अगर कस्तूरी भर दो तो लाखों करोड़ों रुपए। कीमत बढ़ी घटी अंदर वाली चीज के हिसाब से। अगर सरसों का तेल अंदर है तो मामूली कीमत, अगर पानी मीठा शरबत अगर अंदर है तो मामूली कीमत, और अगर उस बोतल में इतर है, खुशबू है, साफरान का इतर है, गुलाब का है, हिना है, चमेली है, गुलाब है, रात की रानी है, और कस्तूरी है, अंबर है, तो उस बोतल की कीमत लाखों के हिसाब से जा बनती है। तो गोया कीमत अंदर की चीज की लगती है, बाहर की नहीं। ये फल फ्रूट ले ले आप, अंदर की चीज खाकर अगर केले का छिलका कोई किसी को बेचे, कोई खरीदता है? अंदर के गूदे की कीमत है, माल्टे की अंदर की चीज की कीमत है, आम की अंदर की चीज की कीमत है। तो आदमी के अंदर जो रूह है, असल कीमत उसकी है। हर शख्स अब्बा कहकर बुलाता है जब तक रूह हो, अम्मी कहकर बुलाता है, बेगम साहिबा समझकर प्यार की निगाहों से देखता है, बेटी समझकर देखता है, बेटा समझकर प्यार करता है। रूह निकल गई, कोई देखने को तैयार नहीं। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि बदन की भी जरूरतें हैं, आज़ा की जरूरतें हैं, इसी तरह से रूह की भी जरूरत है। रूह भी मुर्दा हो जाता है, रूह मर जाता है, रूह जलील हो जाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ला यज़नी ज़ानिन व हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आदमी बदकारी करता है, सिना करता है, गुनाह करता है, हरामखोरी करता है, ईमान निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है, ओ कमीने तुझे शर्म न आई, मुझे तो गैरत आती है तेरे पास खड़े होते हुए। ला यसरिकु सारिकुन व हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आदमी चोरी करता है, ईमान दूर चला जाता है, और जब आदमी जलील खाने खाता है, हराम खाता है, उसकी रूह मुर्दा होती चली जाती है। बेशक रूह की जरूरत है अल्लाह का जिक्र, रूह की जरूरत है नमाज, रूह की जरूरत है नीयत का साफ और सही करना। चुनांचे जिस जमाने में लोगों की नीयतों में खैर है, फिर सारे मामलात में खैर ही खैर है। जिस जमाने के लोगों
عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا ہو لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگوں میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں، میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامن کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زمان میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگوں میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے غوطے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ کہ میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں،
भाड़े लगाने की जरूरत नहीं, किसी का तरला करने की आदत नहीं। कोठड़ी में पड़े पड़े घर में बैठे बैठे जब तेरे दिल में मेरी याद आए, जुबान तेरी हो याद मेरी हो, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। बेशक पुकार के देख, किसी से आपस में एक दफा लड़ पड़ोगे, सुलह करने जाओगे, पहले मेरा मारेगा तू वही है जिसने यूं बकवास की थी, जिसने मेरे साथ यूं किया था। फरमाया मेरे बंदे, अगर आते हुए को तुझे मैं धक्का दे दूं, तुझे सीने से कौन लगाएगा? तुझे मां दफा कर सकती है, बाप तुझे जायदाद से अक कर सकता है, बीवी रूठ के बैठ सकती है, औलाद तेरी बागी हो सकती है। तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, मैं धक्का कैसे दूं? सारी दुनिया के लोग तुझे छोड़ सकते हैं, मैं कैसे छोड़ूं? तेरी अम्मा सोई रहती थी, अब्बा सोया होता था, दादी सोई थी, नानी सोई थी, सारा खानदान सोया करता था। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं सारी सारी रात तुझे अपने दोनों हाथों से बुलाया करता था। मैं तुझे परे करूं कैसे? सारी उम्र कुफर करता जा, जिस वक्त तेरा दिल करे आ जा, आना तेरा काम है, करीमी के दरिया में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। बल्कि कुरान करीम में तवज्जो, कुरान करीम में 8वें सिपारे में सूरत आराफ है, दूसरा रुकू है, तर्जुमा घरों में जाके देख लिया करो। जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, लिखे पड़े हैं, और खुदा के बंदो सारी दुनिया को हर वक्त देखते हो, कभी खुदा का कुरान भी देखा करो। सूरत आराफ के दूसरे रुकू में शैतान ने कसम खाई, शैतान ने कसम खाई कि मुझे तो तूने फिटकारा ही है, पर मैं भी मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, कुरान के लफ्ज है। शैतान कहता मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, व अन शिमालिहिम व अन यमीनिहिम, चारों तरफ से आऊंगा, फिसलाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मालिक तेरी जात की कसम, बहकाऊंगा, फिसलाऊंगा, नाशुक्रे बना के छोड़ूंगा, तबाह करके छोड़ूंगा, चारों तरफ से जोर लगाऊंगा पूरे का पूरा। उसी सिपारे में, उसी रुकू में, अगली आयत में अल्लाह पाक ने कसम खाई, मुकाबले में अल्लाह पाक ने कसम खाई, तू जोर लगा, सारी उम्र गुनाह करेगा, सारी उम्र बदकारी करेगा, मुझे भी अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी माथा झुका दिया, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक दिन भी मेरे दरवाजे पे आ गया ना पक्का होकर, बेशक मैंने कौन सा जन्नत में अपना खानदान आबाद करना है, मैंने कौन सी जन्नत अपने वोट देने वालों के हवाले करनी है। और बनाई तो तेरे लिए है ना, बनाई तेरे लिए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि आज नीयतों में फसाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तुझे बीमारियों के झटके, ये मुकदमों के झटके,
یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی۔ تفسیر کبیر ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے، وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نوشیرواں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا۔ بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا۔ گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا، ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے، باغ بھی اناروں کا ہے۔ اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو۔ اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں۔ ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا، بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ۔ کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سکھے پکے کھاتے ہیں، یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں۔ میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے۔ اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے۔ اللہ غنی بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا، اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا جی،
उसने एक अनार का दाना उसी पेड़ से तोड़ा और जब निचोड़ा तो पहले अनार की बनिस्बत 8वां हिस्सा रस निकला। 8वां हिस्सा रस निकला। और जब बादशाह को दिया तो जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, रंग भी बिगड़ गया। वो कहने लगा कि रे दूसरा गिलास मांग लिया इस वजह से ही कहीं गलत पेड़ का लाके दे दिया। वो जो पहला गिलास दिया था वो को तुमने स्पेशल दरख्त रखा हुआ है, स्पेशल पेड़ रखा हुआ है, या और कहीं सूखे नाल का लाके दे दिया। वो नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी अल्लाह पाक की कसम है, दरख्त तो क्या मैंने तो टहनी भी नहीं बदली। मैंने तो शाख भी नहीं बदली। जहां से पहला अनार लाया था बिल्कुल उसकी साथ का लाया हूं। शाख वही, पेड़ वही, बाग वही, मेरा हाथ वही, गिलास वही, बर्तन वही। बादशाह फिर बादशाह हुआ करते हैं ना। कहने लगा फिर कुछ भी नहीं बदला, पेड़ वही है, दरख्त वही है, शाख वही है, टानी वही है, गिलास वही है, तेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है। अरे जायका भी, खुशबू भी, रंगत भी, मजा भी और रस का काफी होना भी, सारी चीजें क्यों बर्बाद हो गई? ये सारी चीजों का क्यों बेड़ा गर्क हो गया? उस बाप के मालिक का नौजवान मासूम बच्चा कहता है मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह के दिल में फर्क आ गया। बादशाह कहां रहता है तुम्हारा? के फलाने शहर में। वहां बैठे दिल में फर्क आया कि हां। तुझे कैसे पता चला? अब मैं अगली बात बताऊं ना, खुदा तुम अरबी समझो और तुम्हारे दिलों में सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो, खुदा की कसम तुम्हारे जिगर फट जाए। राधा इतना शदीद धुआं रखता है कि बाग का रस भी जल गया, खुशबू भी जल गई, लज्जत भी जल गई। और मालिक जब मैं जुल्म कर बैठूंगा तो क्या बनेगी? अभी तो मैंने इरादा किया है सिर्फ, और जब ये जुल्म ढा दूंगा, जब ये जुल्म कर बैठूंगा, फिर क्या तो इस मखलूक का बनेगा और क्या मेरा बनेगा। तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, रोया है अल्लाह के हुजूर में। हाँ हाँ, बादशाह रो लिया करते हैं, तुम मजदूर कभी ना रोइयो। रेडी वाला अल्लाह के हुजूर में कभी नहीं रोता। वो तू नमाज नहीं पढ़ता कि जी मैं तो रेडी वाला, और अल्लाह के बंदे तू नमाज नहीं पढ़ता कि जी मैं टांगी वाला। अच्छा रो लिया करते हैं, तुम मजदूर कभी ना रोइयो। रेडी वाला अल्लाह के हुजूर में कभी नहीं रोता। और तू नमाज नहीं पढ़ता कि जी मैं तो रेडी वाला, और अल्लाह के बंदे तू नमाज नहीं पढ़ता कि जी मैं टांगी वाला। अल्लाह के बंदे तू नमाज नहीं पढ़ता कि जी मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता, रात के टेलीविजन देखना, मैंने कितने फुर्सत है। कदम इसराइल नो भी इतना कह के देखना, जो इसराइल आवेला कह देना जी मैं तो रेडी वाला है, वो दो रगड़े फालतू लगावेगा। में ये बात आई, बादशाह लोग अल्लाह के हुजूर में रो लेते हैं
مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا۔ اللہ، بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں، پھر سکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو۔ گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ گانے سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے۔ بے شک، میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مصلے ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے پڑے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نو شیرواں دل بادشاہ رویا، اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ، ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ 10 میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بیچارہ لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا۔ بے شک، تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا۔ جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اسی اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی، الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، خوں کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا
تو نے ہاتھ سے یوں پیڑ پر پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی؟ بے شک ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی؟ تو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے، جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے ایسا تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ ناصیر و بادشاہ عادل نے اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا، ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا، واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بے قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا، نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا، اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں، دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی، تینوں انار وہیں سے توڑے۔ انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں، پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین بے شک وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا،
یہ فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شولا در آب و گل، کہتا لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر، کہتا مکن مردم آزاری اے تم درائی، کہ ناگاہ رسد بر تو قہر خدائی۔ ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم، جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے۔ شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک، صبح اٹھ کر تخت پھانسی پہ۔ عجب ہے مالک کی ذات، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔ مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی، تیرا ذہن جگڑالو بن گیا، تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا۔ جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی، تیرا جمعہ نہیں ہوتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑے گی۔ شادی کہتا مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ شادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر، ہاں قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر، قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر۔ نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی، نہ بیگم، نہ اماں، نہ پارٹی، نہ خاندان، کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا، اکیلا۔ اللہ، تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں، آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں، آج کس کا نمبر لگاؤں، کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں۔ جب صبح اٹھتے ہی نیت یہ ہے، پھر برکت کہاں، پھر رحمت کہاں، پھر سکون کہاں، پھر ایمان کہاں، پھر قرآن کہاں۔ کم سے کم نیتوں میں تو خیر رکھو۔ سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر نہیں، تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ خام خواہ کہ ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں۔ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے۔ ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، اللہ میاں سے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، ہر آدمی بنگلے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کمال ہو گیا، جائز ناجائز پرواہ ہی نہیں۔ بات جن کو کوٹھی دے کے جاؤ گے نا، بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے۔ جن کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا۔ اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو، علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو۔ خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا، تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں، اور ساری زندگی روتے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں، میرا فلانا خلیفہ تھا، فلانا مرید تھا، وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور خدمت، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے۔
اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے، نہ دنیاوی غرض ہے، نہ کسی کو جتانا مقصود ہے، نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے، نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے. ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. ہمارے یہاں کے طالب علم بھی، استاد بھی، اکثر ساتھی بھی، بچے بھی رات چلے گئے. آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش، اتنی مخلوق خدا کی قسم، اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں، اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ. اللہ وقت کا پابند بن جا، وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے، اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے کہ یہ سارا کام چلتا ہے، ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام. سن میں ایک ماں رہتی تھی، انتہائی میری خدمت گزار، میرے ساتھ حج کو بھی گئی تھی. اتنا ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ ہر دن کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے، اس کے درجوں کو بلند فرمائے. اور ایک ساتھی ہے، شاگرد بھی ہے میرا، حافظ خان محمد حافظ آباد میں رہتا ہے، اس کا بھی خط آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لاہور سے ساتھی نے خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے. کوئی خان صاحب ہیں وہ بھی بیچارے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. سب دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے، قبروں میں چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے. ایک ساتھی ہے اس کا بچہ گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص نہیں جانتا. یا اللہ سب پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما، جان میں مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. الہی تمام امت کے فضل و کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما. جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. سرفراز خان صاحب دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، اللہ پاک گھر کو آباد رکھے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اس غائبن کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، بلائی کسی کو ستا کے نہ مرے. اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا اللہ بستی پہ، علاقے پہ، ملک پہ، سارے پہ فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما،
سارے پاکستان کی داخلی خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حاضر چیف صاحب میرے ساری عمر کے پرانے خدمت گزار ہیں. کئی مہینوں کے بعد آج جمعے میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ پھر ملایا. اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرمائے. اور ہم سب کو, مجھے بھی کئی تکلیفیں یا اللہ تمام کو دور فرما, صحت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے یہ بات کرانے کی کوشش کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن, ان کا مطلب, ان کا مقصد, ان کو بھیجنے کی ہر ہے. خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ, مخلوق کے پاس جاؤ, انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو. کسی نے تمہیں بنایا ہے, کوئی تمہیں پال رہا ہے, پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر دے گا. کئی تکفرون باللہ, اس خدا کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم, تم نہ تھے, تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا, زندہ کر لیا. ثم یمیتکم, پھر تم پہ موت بھیج دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب کتاب لے گا. تبارک الذی بیدہ الملک, تمام برکتیں ان کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کہیں فکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے. بے شک. فرمایا لہو مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے. اللہ خالق کل شیء, تمام زمین و آسمان کا, ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ. فرمایا ذرہ ذرہ, قطرہ قطرہ, پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے. کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں, کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں, کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تختے شہنشاہی عطا کر دوں, اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں. میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں, میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا. میرا ساتھی کوئی نہیں, ہمسر کوئی نہیں, مثل کوئی نہیں, مثال کوئی نہیں, میری شکل و صورت کوئی نہیں, میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں. لم یلد ولم یولد, میرے تعلقات اولاد والے, ماں باپ والے, نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, میری کوئی مثل نہیں. میں شکل و صورت سے پاک ہوں, لباس اور بدن سے پاک ہوں, کھانے پینے سے پاک ہوں, سونے تھک جانے سے پاک ہوں. اللہ. میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا, دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو. انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے, تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے, کوئی مطلب ہے, کوئی منشا ہے. اور کمہار ایک ذرا کا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا. اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے, میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا.
छोटी से छोटी दीवार नहीं बनाते, छोटे से छोटा काम नहीं करते, बगैर मतलब के 2 कदम चल के नहीं जाते। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू सारे काम मतलब की तहत करता है, क्या मैंने तुझे बगैर मकसद के बनाया? मेरा भी कोई मकसद है, मेरी भी कोई मंशा है। फरमाया तेरे पैदा करने का जब मैंने इरादा फरमाया, फरिश्तों में इस बात का जिक्र आया मैं इंसान को पैदा करूंगा, तो तमाम इंसान फरिश्तों ने खड़े होकर इकरार कर दिया, वरना नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और परवरदिगार तेरी तारीफ तकदीस के लिए, तेरी तस्बीह और तहलील के लिए हम बड़े काफी है। तू इंसान को पैदा न कर, वयस्फिकु दिमाग, बड़ा खून रेज साबित होगा, बड़ा फसाद मचाएगा, दुनिया में आकर के तबाही मचा देगा, कत्लो गारत मचा देगा, तमीज अकल शऊर से काम न लेगा, इसलिए इसकी पैदा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक फरमाते मैंने फरिश्तों को धमकी दी, और इन्नी आलमु मा ला तालमून, और मेरे फरिश्तों तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। कुछ लोग इनमें से ऐसे होंगे न बीवी बच्चों की परवाह करेंगे, न पेट की परवाह करेंगे, न नफ्सानी ख्वाहिशात की परवाह करेंगे, न अपनी जरूरियात और आजाद की परवाह करेंगे। मैं खुदा के नाम पर जिएंगे, मैं खुदा का नाम लेते लेते मर जाएंगे। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने डांट दिया मेरी तेरी वजह से। फरिश्तों ने इतराज किया था, उनके सामने मेरा तेरा हाल था जो आज हमने बर्पा कर रखा है, जमीन में, जमा में, खुशकी में, तरी में, फसाद ही फसाद। जितने आमाल आज हमसे सरगर्म हो रहे हैं वो तमाम के तमाम फसाद की बुनियाद है, फितने की बुनियाद है। बेशक इससे बढ़कर के क्या हैरानगी की हद होगी। खुदा को एक कहना भी इस जमाने में बहुत बुरा लगता है। वो अकबर इलाहाबादी ने अपने जमाने में कहा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई जाकर खाने में कि अकबर खुदा को याद करता है। इस जमाने में खुदा को याद करना जुर्म हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना जुर्म बन गया। इस कदर कबर परस्ती, बुत परस्ती, दोस्तों अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें, और ऐसे ही बयान के लिए और ये हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ऐसे ही आपके लिए मैं बयान लाता रहूंगा। आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। अल्लाह हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आगे वीडियो बहुत ही जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।